بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کے فرائض اور واجبات وغیرہ جتنی بھی نماز کے اندر چیزیں تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا، تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سجدہ سہو کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کہ سجدہ سہو کا معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو رفع کرنے کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے نماز کی آخری قاعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت میں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی دونوں طرف سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرے تب بھی جائز ہے، بشرطے کہ قبلہ کی طرف سے سینہ نہ پھیرا ہو اور نہ کوئی بات چیت کی ہو۔ تو اب یہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کن کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1، جب کوئی نمازی سہواً سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے، یعنی سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا واجب تھا، اگر اس کو بھول گیا تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب کوئی نمازی وتر نماز میں دعائے قنوت بھول جائے، یعنی وتر نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اگر یہ واجب چھوٹ جائے تو پھر بھی وہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 3، جب کوئی نمازی تشہد میں بیٹھنا بھول جائے اور اس تشہد سے مراد درمیانی تشہد ہے، کیونکہ 3 یا 4 رکعت کی نماز کا درمیانی تشہد واجب ہوتا ہے، یا درمیانی تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھ لے یا اتنی دیر خاموش بیٹھا رہے تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یاد رہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو اس کے اندر جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے تو واجب ہوتا ہے اور دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اگر پہلے کے اندر بیٹھنا بھول جائے تو تب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 4، جب کوئی نمازی عیدین کی تکبیریں چھوڑ دے تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 عیدوں کے اندر جو زائد 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں تو وہ بھی واجب ہوتی ہیں۔ نمبر 5، جب کوئی امام جہری نمازوں میں اخفا کرے اور اخفا والی نمازوں میں قرات جہراً پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی جہری نماز ہوتی ہے، مثلا مغرب کی نماز جس کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، تو اس کے اندر اگر امام آواز بلند کر کے نہیں کرتا قرات، بلکہ دل ہی کے اندر پڑھ لیتا ہے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ یار یہ تو جہری نماز تھی، تو اب یہ کیا کرے گا، یہ سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 6، جب کوئی نمازی فرض مقرر کر جائے، مثلا 2 رکوع کرے یا 3 سجدے کر لے تو سجدہ سہو کرے گا، یعنی ایک رکن کو 2 یا 3 مرتبہ ادا کر لے تو تب بھی وہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 7، جب کسی واجب کی کیفیت بدل جائے، مثلا سورۃ الفاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لے تو سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب تھا، بعد میں دوسری سورت، لیکن اس بندے نے الٹ کر دیا، پہلے سورۃ الفاتحہ سے کوئی اور سورت پڑھ لی اور بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو اب بھی کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 8، کسی نمازی کو تعداد رکعت میں شبہ لگ جائے تو وہ کم مقدار جو یقینی ہے اصل قرار دے کے اس پر باقی نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یعنی اگر کسی بندے کو نماز کے اندر یہ شبہ لگ گیا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہیں، تو اگر یقینی طور پر اس کو 3 یقینی ہے اور چوتھی کے اندر شک ہے تو 3 پر ہی اپنی نماز کو مکمل کر دے اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو سے ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ اس سے نمازی اپنی نماز کی کمی اور زیادتی کی اصلاح اور درستگی کر لیتا ہے، اور شیطان جو مسلمانوں کو نماز میں بہکاتا ہے اور بھول کرا دیتا ہے، اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح مسلمان نمازی اپنے رب کے سامنے اور مزید 2 سجدے کر لیتا ہے جو شیطان کی ناراضگی اور خفت کا سبب بنتا ہے، اور وہ شیطان اپنے مشن میں ناکام اور رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان 2 سجدوں کی بدولت نماز کی کمی اور بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ساتھی چینل پر نئے آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔